کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ آج ہم اس غزل کی تشریح کریں گے۔ پہلے فیض احمد فیض کا تعارف۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرز کیا اور پھر انگریزی اور عربی میں ایم اے کیا۔ فیض کی عملی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی۔ کچھ عرصہ فوج میں بھی ملازمت کی۔ راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے اور سب کو یقین تھا کہ انہیں پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن انہیں 2.5 سال قید کی سزا ملی۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں لینن امن ایوارڈ بھی ملا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا۔ لفظی تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ اور تشبیہ جیسے فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ ذاتی دکھ کے علاوہ عالم انسانیت کے رنج و الم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یوں ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ اب ہم غزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس غزل کا پس منظر یہ ہے، فیض احمد فیض نے یہ غزل اس وقت کہی جب وہ راولپنڈی سازش کیس کے سلسلے میں جیل میں قید تھے۔ فیض اور ان کے ساتھیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ملک میں انتشار پھیلا کر حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے۔ فیض اپنے اشتراکی نظریات کے باعث ملک میں ایسی تبدیلی چاہتے تھے جس سے مجبور، غریب، بے بس لوگوں اور کسانوں کا استحصال نہ ہو، لیکن انہیں وطن دشمنی اور غداری کے الزام میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، یہاں تک کہ روس کے شہر ماسکو میں جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنی پڑی۔ یہ غزل انہوں نے قید کے دوران میں کہی اور ان کی کتاب زندہ نامہ سے لی گئی ہے۔ اس غزل میں ان کا وطن سے شدید محبت کا جذبہ نظر آتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر: کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اس شعر میں شعری ضرورت کے تحت لفظ ہاتھ کو ہاتھ لکھا گیا ہے تاکہ دوسرے مصرعے میں رات کا قافیہ بن سکے۔ صد شکر یعنی 100 بار، ہجر جدائی، دوری، فراق۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، میری یادوں میں تمہارا ساتھ ہے اور میرے ہاتھوں میں تمہارا ہاتھ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری راتوں میں اب جدائی کی کوئی رات نہیں۔ اس شعر میں فیض نے انسانی نفسیات کا وہ پہلو پیش کیا ہے جسے یاد کہتے ہیں۔ اس کی روح سے انسان کسی بھی لمحے اپنے دوست یا محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ دنیا کی نظروں میں تنہا ہوتا ہے، مگر وہ خود کو یادوں کی دنیا میں اپنے کسی عزیز دوست یا محبوب کے قریب پاتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کرتا ہے۔ یاد کے سلسلے کو جتنا چاہے طویل کیا جا سکتا ہے، اس میں جدائی کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مومن خان مومن کہتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں بالکل تنے تنہا ہوں، کوئی میرے آس پاس نہیں اور محبوب سے جدائی کا زمانہ ہے، لیکن میں نے محبوب کی جدائی کے کٹھن لمحات میں ہجر اور اذیت سے بچنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ میں اس عالم تنہائی میں بھی محبوب کے خیالوں میں گم رہتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں محبوب کا تصور اس قدر نقش ہے اور میرا خیال اتنا پختہ ہے کہ میں خیالوں ہی خیالوں میں محبوب کو مجسم انداز میں اپنے قریب پاتا ہوں۔
عالم تخیل میں اس سے باتیں کرتا ہوں اور یوں محسوس کرتا ہوں گویا اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پر حالت فراق ہی ہے، لیکن اب ذہنی و قلبی ہجر ختم ہو چکا ہے۔ دور ہجر ہے لیکن یہ دور وصل بھی ہے۔ بقول شاعر: کبھی خواب میں تیری یاد ہے، کبھی یاد میں تیرا ساتھ ہے، میرے چارہ گر، میرے ہم نوا، میرے ہم نفس، میرے ساتھیا۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اس طرح میں دن رات محبوب کی یاد میں مگن رہتا ہوں اور شب کو بھی مجھے وصل کا احساس ہوتا ہے۔ میں بالکل ایسا ہی تصور کرتا ہوں جیسے اے محبوب تم میرے پاس بیٹھے ہو اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ لفظ اب زمانہ حال کا گواہ ہے، یعنی حال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی میں شاعر کی زندگی میں جدائی کی راتیں گزر چکی ہیں، مگر اب وصل کی رات ہے، جس پر شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اب کوئی شب فراق نہیں۔ بقول شاعر: کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فیض محبوب کے پردے میں وطن سے مخاطب ہے، کیونکہ انہوں نے وطن کو محبوب کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہ شعر ان کے زمانہ جلا وطنی کی کیفیت کا غماز ہے۔ ایک دور تھا کہ حکام نے انہیں ملک و ملت کا باغی قرار دے کر جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جلا وطنی کے زمانے میں ہر وقت میں وطن کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ ملک کی کچی گلیاں جو عوام کی ہم حق تلفی کی غماز ہیں، ملک کے استحصال زدہ مزدور جو امراء کے عیش کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، اور حکمرانوں کے تاج محل جن کی بنیادوں میں غریبوں اور مزدوروں کا لہو ہے، میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ وطن کی یاد مجھے ستاتی رہتی ہے، اگرچہ میں وطن سے کوسوں دور بیٹھا ہوں، تاہم عالم تخیل میں وطن ہی میں ہوتا ہوں۔ رات کے وقت بھی میں اپنے دل کو یاد وطن سے بہلاتا ہوں۔ اس طرح خدا کا شکر ہے کہ میری راتیں بھی یاد وطن سے معمور ہیں اور میں ہجر وطن کے غم کو فراموش کیے بیٹھا ہوں۔ بقول انور شعور: اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ دوسرا شعر: مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ مشکل حالات، ناسازگار حالات، دل بیچ آئیں مراد دل قربان کر دیں۔ دل والو عشاق، وطن سے محبت کرنے والوں۔ کوچائے جانا، محبوب کی گلی، مراد وطن کی گلیاں۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب کی گلی میں جانا اگرچہ مشکل ہے، تو اے عشاق آؤ ہم وہاں جانے کے لیے دل و جان کی بازی لگا دیں۔ اس شعر میں شاعر نے دل والوں کو مخاطب کیا ہے۔ غزل کے روایتی انداز میں دل والوں سے مراد وہ عشاق ہیں جو محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ غزل کی روایت میں محبوب کی گلی یا محفل میں عاشق کو کبھی خوش آمدید نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمیشہ ہی اسے طعن و تشنیع ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب کی گلی میں حالات اچھے نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہمیں کسی بات کا خوف ہو تو کیوں کر ہو، کیونکہ ہم نے تو محبوب پر دل و جان نچھاور کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، تو پھر لوگوں اور رقیبوں کا خوف کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی شاعر عاشقوں کو بے خوف و خطر محبوب کی گلی میں جانے کا درس دے رہا ہے تاکہ محبوب کو حاصل کرنا آسان ہو سکے۔ بقول شاعر: دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے بس یوں ہی یہ طے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ شعر میں دل والوں سے مراد فیض کے وہ ہم خیال دوست ہیں جو زندہ دل ہیں اور وطن کی محبت کے جرم میں جابر طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کوچائے جانا سے مراد وطن عزیز ہے۔ حالات سے مراد وہ مشکلات ہیں جن سے محب وطن دوچار ہیں۔ دل بیچنے اور جان دینے سے مراد وہ قربانیاں ہیں جو شاعر اور اس کے دوست وطن عزیز کے لیے دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ شاعر اپنے ہم خیال دوستوں کو دل والے کہہ کر مخاطب کرتا ہے
حالت جلا وطنی میں اس کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ اس وقت حالات نہایت پرخطر ہیں، ان حالات میں وطن واپس آنا بہت خطرناک ہے۔ چنانچہ شاعر استفہامیہ انداز میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے وطن کے اتنے پرخطر اور مخدوش حالات ہیں کہ وہاں جانے کے لیے ہم اپنے دل و جان بھی قربان نہیں کر سکتے؟ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے دوستو، اگر آج ملکی حالات کڑے ہیں تو کیا غم ہے؟ اگر ظالم و جابر طبقہ برسر اقتدار ہے اور ہم جیسے حق کے علم برداروں کی جان کے در پہ ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ظلم و ستم کا خاتمہ چاہنے والوں کا ظلم و ستم سے سابقہ پڑنا ناگزیر ہے، لیکن ہم بھی تو دل اور جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وطن کے حالات چاہے کتنے ہی ہمارے خلاف کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے دل اور جان کے نذرانوں کے سامنے وہ بھی ہیچ ہیں، کیونکہ مخالفین زیادہ سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ یہی کہ ہمیں زندگی سے محروم کر دیں گے، یعنی موت کے آغوش میں سلا دیں گے۔ تو اس کے لیے تو ہم پہلے ہی تیار ہیں، اور وطن کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے جان قربان کرنا ویسے ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ پھر ہمیں وطن کے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دل و جان تو ہم فخریہ طور پر قربان کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ راہ حق میں ہر طرح کی قربانی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے دھیمے اور پر اثر لہجے میں وہ اپنے دوستوں کو آمروں اور غاصبوں کے خلاف جد و جہد اور بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر نے دبے الفاظ میں حکمرانوں کی بربریت پر نالہ و فریاد بھی کی ہے۔ تیسرا شعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دھج یعنی شان و شوکت، انداز، مقتل قتل گاہ، سلامت رہنا زندہ رہنا باقی رہنا، اور آنی جانی عارضی یعنی ختم ہونے والی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جس شان سے کوئی موت کو گلے لگاتا ہے وہ شان ہمیشہ باقی رہتی ہے، ورنہ یہ زندگی تو عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جان آخر ایک روز چلی جانی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جان سپرد الہی کر دے، یا کوئی بڑھاپے میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ختم ہو جائے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکا۔ شاعر زندگی کے فانی ہونے کا اظہار کر کے بلند نصب العین مقصد یا نظریے کے روح رواں لوگوں کو قربانی دینے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اکثر اوقات اعلیٰ نصب العین اور اعلیٰ مقاصد کے حامل لوگوں کے نظریات حکام کے نظریات سے متصادم ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ حکمرانوں کا طبقہ اکثر لاپرواہ، غافل، عیش کوش اور حق تلف واقع ہوا ہے۔ جابر اور ظالم طبقہ کی طرف سے حق کے علم برداروں کو کبھی تو پیسے کا لالچ دیا جاتا ہے، یا قید و بند کی صحبتیں دی جاتی ہیں، یا پھر تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ بقول شاعر، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو انعام و کرام کا لالچ دیا جاتا ہے، بعض تو بخوشی قبول کر لیتے ہیں اور بعض اپنے نظریے پر ڈٹے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی ہیں۔ بعض تو مصائب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جبکہ کچھ ثابت قدم رہتے ہیں اور نصب العین کے سامنے کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتے، جس کی پاداش میں انہیں طرح طرح کی صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کڑی سے کڑی آزمائشوں سے سابقہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ تختہ دار پر بھی جھولنا پڑتا ہے اور پھانسی کا پھندا پہننا پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ جس حوصلے، عظمت، شان اور آن بان سے تختہ دار یا قتل گاہ کی طرف جاتے ہیں، وہ شان و شوکت اور عظمت انہیں زندہ جاوید کر دیتی ہے۔ شاعر کے بقول جان تو ویسے بھی لمحاتی اور عارضی ہے، لیکن جس انداز اور ڈھنگ سے کوئی جان دیتا ہے وہ انداز لوگوں کے دلوں پر نقش ہو جاتا ہے،
وہ انداز لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے تختہ دار پر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فیض احمد فیض اپنے ہم خیال دوستوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں کہ تم جان قربان کرو گے تو ہمیشہ یاد رہو گے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، کسی بیماری یا حادثے کی صورت میں ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی، لیکن اگر کسی عظیم مقصد کی خاطر جان قربان کی تو ہمیشہ یاد رکھے جاؤ گے۔ عاشق کے لیے راہ عشق میں جان قربان کرنا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، یہی اس کی وفاداری اور صداقت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ ہم اپنے نصب العین پر ثابت قدم رہیں گے اور خود بخود ایک پروقار انداز سے پھندا گلے میں پہن لیں گے، کیونکہ پروقار اور شاندار موت مرنے والے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے 72 افراد کے ساتھ میدان جہاد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آج بچہ بچہ انہیں جانتا ہے۔ منصور حلاج مشہور صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا۔ خلیفہ نے انہیں پھانسی پر لٹکانے کا حکم دیا۔ تاہم حیران کن پہلو یہ ہے کہ منصور خود ہنستے ہوئے آئے اور ان الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو جلاد کے سپرد کر دیا اور اس شان سے جان دی کہ آج تاریخ کے صفحات پر زندہ ہیں۔ بقول شاعر، نام منصور کا ہے آج بھی زندہ دیکھو، جس نے کھینچا تھا اسے دار پہ ہے آج کہاں۔ کچھ لوگ اس شعر کو ذوالفقار علی بھٹو سے بھی منسوب کرتے ہیں، جنہیں ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی کی سزا دلوائی تھی۔ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن برسوں بعد عدالت نے اس بات پر معافی مانگی کہ انہیں غلط طور پر سزا دی گئی تھی۔ چوتھا شعر، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ میدان وفا محبوب سے وفا کا میدان، یا عشق و محبت کی دنیا، دربار بادشاہ کی بارگاہ، یہاں شاعر نے شعری ضرورت کے تحت یہاں کو یہاں لکھا ہے۔ نام و نسب، نام اور خاندان مراد شجرہ نسب۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ عشق کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں ہے کہ جہاں آپ کا نام اور نسب پوچھا جائے۔ عاشق کسی کا نام نہیں اور نہ عشق کسی کی ذات ہے۔ اس شعر میں شاعر نے حسب نسب اور نام کے مقابلے میں عشق اور وفا کی برتری بیان کی ہے، یعنی محبوب کے قرب کے لیے صرف وفاداری شرط ہے۔ محبت کا میدان بادشاہ کا دربار نہیں جہاں نام و نسب دیکھا جائے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہ کے دربار میں نشستیں لوگوں کے حسب نسب کے مطابق مقرر ہوتی تھیں۔ کوئی غریب اور پسماندہ شخص بادشاہ کے قریب تو درکنار دربار میں بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ کے قریب نشستوں پر صرف اعلیٰ خاندان کے لوگ ہی بیٹھ سکتے تھے۔ مزید یہ کہ بادشاہ جب کسی کو مقام و مرتبہ تفویض کرتے تو اس بات کو مد نظر رکھتے تھے کہ جس کو مرتبہ عطا کیا جا رہا ہے وہ شخص اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ ہے اور ماضی میں اس کے خاندان کا معاشی اور سیاسی حیثیت سے کیا مقام رہا ہے۔ گویا حسب نسب کے اعتبار سے عہدے تقسیم ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص سلطنت کا وفادار ہوتا تو اسے محض اس لیے ٹھکرا دیا جاتا کہ اس کے خاندان کے فلاں شخص نے بادشاہ کے ساتھ کامل وفاداری کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ باپ یا دادا کی غداری کی وجہ سے بیٹے یا پوتے کی وفاداری بھی مشکوک ٹھہرتی تھی اور اسے کوئی شاہی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کا میدان بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں مراتب طے کرتے وقت شاہی قربت یا سلسلہ نسب آباء و اجداد کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں ہر کوئی قسمت آزمائی کر سکتا ہے، لیکن وفادار ہونا شرط ہے۔ امراء اور غربا سب کے لیے برابر دروازے کھلے ہیں، کیونکہ عشق کے پلڑے میں وفا کا باٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں صرف وفا کا سلسلہ چلتا ہے۔ فرہاد ہی کو دیکھ لیجئے، خود ایک غریب صحرا نورد تھا، لیکن خسرو پرویز کی ملکہ شیریں پر عاشق ہو گیا۔ کہاں ملکہ اور کہاں یہ آوارہ مزاج پھٹا پرانا لباس پہننے والا۔ یہ مساوات عشق ہے۔ یہاں سلسلہ نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، آیا کہ اس کا باپ بھی عاشق تھا یا نہیں۔ بقول شاعر، ہم محبت میں بھی مساوات کے قائل ہیں عدید،
پیار کرتے ہیں تو کب نام و نسب دیکھتے ہیں۔ دراصل میدان عشق ایسے قوانین سے مبرہ ہے، مزید برآں عاشق کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اپنا نام عاشق رکھ لے تو اسے عشق کے میدان میں کامیابی ہوگی۔ نہ عاشقوں کی کوئی قوم ہے کہ فلاں قوم عشاق کی ہے جس کے تمام افراد ہی راہ عشق کے راہی ہیں، نہیں، بلکہ یہ خام خیالی ہے۔ میدان عشق وہ میدان ہے جہاں کسی کا نام و نسب نہیں پوچھا جاتا۔ میدان وفا میں سچائی اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی، کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ چنانچہ شاعر اپنے ہم خیال دوستوں کو وطن پر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے وطن سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، اس میں کوئی سلسلہ نسب کی پوچھ گچھ نہیں۔ سب کے لیے وطن سے محبت کے یکساں مواقع ہیں۔ وطن سے محبت ہر شہری کا فرض ہے جو وطن کا حق ہے۔ یہ ملک صرف امراء اور رؤساء اور جاگیرداروں کا نہیں ہے۔ میدان وفا تو ایسی جگہ ہے جہاں امیر غریب شاہ و گدا کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کوئی بھی شخص اس میدان میں قدم رکھ سکتا ہے۔ عشق میں وفاداری کی بدولت مجنوں کو شہرت ملی، بلال حبشی کو دوام ملا، منصور کا نام باوقار ہوا اور حسین کی جیت ہوئی۔ اس میدان میں اصل شے وفاداری اور جانثاری ہے۔ غزل کا 5واں اور آخری شعر۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ بازی یعنی کھیل، داؤ، اور مات ہار یا شکست۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ عشق کی بازی ہے تو بے خطر جان کی بازی لگا دو، کیونکہ اگر جیت گئے تو بہت خوب، لیکن اگر ہار بھی گئے تو اس ہار کو شکست نہیں کہا جا سکتا۔ بازی کھیل کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں عشق کو ایک کھیل سے تشبیہ دی ہے۔ انسان جو بھی کھیل کھیلتا ہے اس کا مقصد کامیابی یا جیت ہوتا ہے۔ جیت سے انسان کے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہار سے اس کی شان گھٹ جاتی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ عشق کی بازی ایسی بازی ہے جس میں ہار جیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر تم جیت گئے یعنی محبوب کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری خوش قسمتی کا کیا کہنا، اور اگر تم ہار گئے یعنی تم نے جان قربان کر دی تو بھی تم محبوب کی نگاہوں میں سربلند ہو جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں تم فائدے میں ہی رہو گے۔ بقول فراق گورکھپوری، بازی عشق کی پوچھ نہ بات، جیت کی جیت ہے مات کی مات۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے عاشقوں کو جان کی قربانی دینے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ راہ عشق میں وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں جو سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان وفا میں وفا ثابت کرنے آتے ہیں۔ تاہم بعض عشاق محبوب کی راہ میں جان قربان کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ شاعر ان سے مخاطب ہے کہ جان نثارو، عشق کی بازی میں تمہیں ہرگز جان قربان کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے اور نہ سوچوں کے منجھدار میں الجھنا چاہیے، بلکہ اس میدان میں بلا سوچے سمجھے بے خوف و خطر سر پر کفن پہن کر کود پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی واحد بازی ہے جس میں شکست کے مواقع نہیں ہیں۔ اگر تم نے محبوب کو پا لیا تو سونے پہ سہاگا، اور اگر جان قربان کر دی تو پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ محبوب کی نظر میں تمہاری وقت بڑھ جائے گی اور تمہاری وفاداری پر مہر ثبت ہو جائے گی۔ بقول پروین شاکر، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ یہ غزل مسلسل کا مزاج رکھتی ہے۔ شاعر اپنے ہم خیال دوستوں کو وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ شاعر وطن سے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہے کہ ملک کے مشکل حالات دیکھ کر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ظلم و ستم کا بازار گرم دیکھ کر خوف کی وجہ سے ظلم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے۔ اس خوف سے اپنے بلند نصب العین اور اعلیٰ مقاصد سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے کہ جابروں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے سے
ہمارا جسم اور روح کا سلسلہ منقطع نہ کر دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے تمہیں بلا سوچے سمجھے وطن کی خاطر جان قربان کر دینی چاہیے، کیونکہ اس راہ میں ہر طرح سے تمہاری جیت ہے۔ اگر تم اپنے مقصد اور نصب العین کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سونے پہ سہاگا، اور تمہاری عمر بھر کی جد و جہد اور کوشش رنگ لائی۔ لیکن اگر تمہیں وطن کی خاطر قربانی دینا پڑے تو یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ تم ہار گئے، بلکہ جیت پھر بھی تمہاری ہی ہوگی۔ تم شہید کہلاؤ گے، تاریخ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھے گی، اور تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ تمہاری شہادت کے بعد مزید جانثار تمہاری جگہ لیں گے اور تمہارے نصب العین کو کامیابی سے سرفراز کریں گے۔ بقول شاعر: دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں لٹ کر بھی خسارہ نہیں ہوتا۔ سرزمین سیالکوٹ نے دو بڑے شاعر پیدا کیے، ایک علامہ اقبال اور دوسرے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض جدید اردو شاعری میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ ترقی پسند اور انقلابی فکر کے حامل ہیں۔ ان کی شاعری میں رومانیت اور وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے مزدور، محنت کش طبقے، کسان اور کمزور طبقے کے دکھ کی سچی ترجمانی کی ہے۔